نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ حرمین شریفین کی حاضری کے دوران آپ کی یاد ہر قدم پر میرے بھی ساتھ رہی، اور دیگر احباب جو یہاں سے 200 ساتھیوں کے قافلے میں گئے تھے وہ بھی آپ کو یاد رکھتے ہوں. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے آپ لوگوں کی طرف سے طواف کرنے کی بھی سعادت میں نے حاصل کی، آپ کی طرف سے، جو آپ کی طرف سے طواف کر کے اللہ کی حضور نظر کیا، پیش کیا. حرم پاک میں نوافل بھی آپ کی طرف سے ادا کیے، ریاض الجنہ میں بھی آپ کی طرف سے نوافل اللہ کی حضور پیش کیے مسجد نبوی میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کی طرف سے سلام بھی پیش کیا، آپ کے لیے دعائیں بھی کی. مجھے بعض رفقاء اور بعض احباب اس سفر پر ہمیشہ روانگی کے وقت مرموم دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور یاد رکھنے کے لیے کہتے ہیں. میں ان سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس مقام پر اگر آپ کو بھول جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے تعلق اور تعلق قلبی کا دعویٰ دھوکہ ہے اور دجل و فریب ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آپ کی ذات گرامی نے جو سنت عطا فرمائی اور جو شیوا عطا فرمایا اپنی سیرت طیبہ سے، اپنے عمل مبارک سے، جو امت کے لیے اسوہ پیش کیا، نمونہ عمل پیش کیا، وہ یہ تھا کہ جہاں قرب محبوب کی جب انسان اس بارگاہ میں حاضر ہو جہاں قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس گھڑی کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرمائے کہ ما زاغ البصر وما طغى، اور ارشاد فرمائے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ معراج النبی کا مہینہ بھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت مبارکہ یہ عطا فرمائی کہ جب اس مقام پر پہنچے جہاں کسی اور کے یاد رہنے کا تصور بھی ممکن نہیں، اور جہاں کسی اور کو یاد رکھنے کا کوئی امکان بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور ظاہراً کوئی اور ہو تو اس کے لیے جواز بھی نہیں بنتا کہ جب حسن محبوب کا جلوہ بے نقاب ہو بارگاہ الوہیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیش ہو. شب معراج جہاں حضور کو اللہ کے سوا کوئی اور نہ سننے والا ہو نہ دیکھنے والا ہو، اور جلوہ ذات کی اس گھڑی اللہ رب العزت حضور پر اپنا سلام بھیجیں، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر بھی تنہا اپنے لیے وہ سلام قبول نہ فرمائیں، بلکہ اللہ کی اس سلام کے تحفے میں اپنی گنہگار امت کو بھی شریک کر لیں، امت کو بھی شریک کر لیں، اور اپنے عمل مبارک سے یہ ثابت کر دیں کہ اس مقام پر پہنچ کر جب کچھ بھی اور یاد نہیں رہتا تو حضور کو امت وہاں بھی یاد رہی، امت وہاں بھی یاد رہی. یہ آقا کی سیرت پاک کی عظمت ہے.
سیرت پاک کی عظمت ہے کہ جہاں کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا وہاں حضور علیہ السلام کو امت یاد رہے، اور اس مقام پر پہنچ کر بھی امت کو نہ بھولے۔ اور جب ارشاد ہوا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی بارگاہ سے برکتیں۔ تو اللہ پاک اپنی بارگاہ سے سلامتی، رحمت اور برکت کا جب اللہ پاک نے تحفہ عطا فرمایا تو جواباً حضور علیہ السلام نے اسے اس طرح قبول کرتے ہوئے جواب عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ تیرا یہ سلام، تیری رحمتیں اور تیری برکتیں ہم پر ہوں، اور اے اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی۔ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر الگ طور سے کر دیا تو پھر السلام علینا ہم پر، تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ ہم پر سلام ہو اس ہم میں کس کو شریک فرمایا؟ اب بات کو سمجھ گیا بھئی، ہم نے تو امت ہی کو شریک کیا جا رہا ہے نا، امت ہی کو شریک کیا جا رہا ہے۔ تو جب امت کو شریک کیا جا رہا ہے تو یہاں علی عباد اللہ الصالحین، یہاں تکلم کا صیغہ ہے کہ اے اللہ تیری سلامتی ہم پر ہو اور اے اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی ہو۔ تو نیک بندوں کا ذکر تو الگ کر دیا، تخصیص کے ساتھ فرما دیا۔ تو اللہ کے نیک بندے، تو نیک بندوں کی اضافت اور نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ جب نیک بندے ایک طرف بیان ہو گئے تو باقی کون بچے؟ امت میں گناہگار بندے، اور ان کی اضافت اپنی طرف کر دی السلام علینا۔ تو میرے مولا نیکوکاروں پر تو تیری سلامتی ہوگی ہی، چونکہ تیرا وعدہ ہے، تیرا جو نیکی کی راہ پر چلے گا میں اسے سلامتی عطا کروں گا، رحمت دوں گا، برکت دوں گا۔ تو فرمایا کہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو اور میری گنہگار امتیوں پر بھی سلامتی، اور جو باقی میرے گنہگار امتی ہیں ان پر بھی سلامتی۔ تو گنہگاروں کی کے اوپر شفقت فرماتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ ذکر کیا تاکہ دلجوئی بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے ان کی محرومی بھی دور ہو، اور یہ خیال بھی ہو کہ حضور گنہگاروں کو، یعنی گرے ہوئوں کو، محروموں کو، مایوس لوگوں کو جن کا کوئی ٹھکانہ اور آسرا نہیں ہے، ان کو اپنے قریب کس قدر اپنے قریب رکھتے ہیں، کس قدر اپنے قریب رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عمل مبارک سے ہمیں یہ اسوہ عطا فرمایا، یہ سیرت ہمارے سامنے رکھی، یہ نمونہ عمل، یہ سنت ہمیں عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی، حضور کے لیے تو اس سے آگے تو کوئی گھڑی، کوئی لمحہ اور کوئی منزل نہیں تھی۔ جب اس مقام پر پہنچے تو آقا جلوہ محبوب سامنے تک رہے ہیں، مگر گنہگار امت کو پھر بھی نہیں بھول رہے۔ اور آقا کیسے بھولتے؟ اللہ پاک نے حضور کو سبق ہی وہ پڑھایا ہے جو بھولنے والا نہیں، سبق ہی اپنا سبق پڑھایا وہ بھی بھولنے والا نہیں، امت سے پیار کا سبق پڑھایا تو وہ بھی بھولنے والا نہیں۔ سو جو کچھ پڑھایا وہ بھولنے والا نہیں پڑھایا۔ فرمایا سنقرئک فلا تنسا، پیارے محبوب ہم تمہیں ان قریب ایسا پڑھائیں گے کہ تو بھولے گا نہیں۔ سنقرئک فلا تنسا، محبوب ہم ان قریب تمہیں پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے کہ فلا تنسا، تو بھولے گا۔ تو جو سبق بھی حضور کو پڑھایا پھر حضور بھولے، اپنے تعلق کا سبق پڑھایا تو پھر اللہ کو نہیں بھولے، امت سے پیار کا سبق پڑھایا تو امت کو نہیں بھولے۔ تو جس طرح کے تعلق کا، جس حق کا سبق پڑھایا
پھر حضور اس کا حق نہیں بھولے. تو نہ اللہ کا حق کبھی بھولے اور نہ امت کا حق کبھی بھولے. تو آقا کی تو سنت یہ ہے، اگر ہم اس کو دھیان میں رکھیں، اگر ہم اسے دھیان میں رکھیں، وہ یہ کہ امت کو نہیں بھولے، حضور امت کو. اور پھر امت میں آقا نے یہ سنت دی کہ جو اچھے ہیں، بھلے ہیں، ان کو بھی نہ بھولو. جو گنہگار ہیں، بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، مارے ہیں، نکمے ہیں، جن کو لوگ گلے نہیں لگاتے، دھتکارتے ہیں، ان کو بھی نہ بھولو. آقا نے سوچا کہ میں بھی انہیں دھتکار دوں تو پھر اور کون گلے لگائے گا. تو جنہیں دھتکارا جا رہا ہے، قربان جائیں آقا کی شفقت پر، ان کا ذکر پہلے فرمایا ہے. جو گناہگار ہیں ان کا ذکر پہلے فرمایا ہے اپنے ساتھ، اور پہلے فرمایا جو نیکوکار ہیں ان کا ذکر اللہ کے ساتھ کیا اور بعد میں کیا. اس لیے کہ ان کا تو نقصان ہے کوئی نہیں، جیت گئے ہیں نا، چونکہ نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں. تو جیتے ہوئے ہیں، ان کا ذکر پہلے ہو یا بعد میں کوئی حرج نہیں. مگر دل تو ہارے ہوئے کا ٹوٹتا ہے نا، جو ہارے ہوئے ان کا دل ٹوٹتا ہے. تو میں ان کا ذکر بعد میں کیا تو کہیں میرے گناہگاروں کا دل نہ ٹوٹ جائے. ان کا دل پہلے رکھ لیا، نیکوکاروں کی بات بعد میں کی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو آقا کی تو سنت، آقا کی سیرت، آقا کی شیوا یہ ہے کہ اس مقام پر بھی پہنچو تو کسی کو جس کا حق ہے اس کا حق نہ بھولو. تو پہچان تو یہی ہوتی ہے کہ آدمی اس مقام پر بھولا یا اس نے یاد رکھا. تو جس نے اس مقام پر پہنچ کر بھی یاد رکھا، اس کا مطلب ہے اس سے اعلیٰ تو مقام کبھی زندگی میں اور نہیں آئے گا. تو جو وہاں نہیں بھولتا وہ کہیں بھی نہیں بھولتا. تو میں نے یہ واقعہ گفتگو کی ابتدا میں معراج النبی کی مناسبت سے اور جو تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بطور بیان سنت کے کر دیا. اس لیے یہ آپ سب لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جب وہاں بھی پہنچو، کعبہ پاک میں پہنچو یا حضور کی بارگاہ میں پہنچو، تو آقا کی امت کا حق ہر امتی پر ہے. تو جو شخص حضور سے محبت کرتا ہے وہ مقبول ہے، مگر جو حضور کی محبت کے ساتھ اسی محبت کے حوالے سے حضور کی محبت سے پیار، حضور کی امت سے پیار کرتا ہے، وہ مقبول تر ہے. جو آقا کی امت سے پیار کرتا ہے وہ مقبول تر ہے، کیونکہ آقا کی امت سے پیار حضور کے پیار سے نکلتا ہے، حضور کی محبت سے نکلتا ہے. تو آپ کو ہمیشہ جو بھی کبھی جائے، جہاں جائے، بلکہ آپ نماز پڑھیں، پنجگانہ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، جب کبھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تو جب آپ کے لب کھلیں، جہاں آپ کو اپنی ذات یاد رہے، اس سے کہیں زیادہ میرے آقا کی امت یاد رہنی چاہیے. پھر اسی نسبت سے اللہ کو بھی آپ پر پیار آئے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ پر پیار آئے گا. آپ میری اس بنیادی بات کو سمجھ گئے نا. حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دعا فرما رہے تھے، دعا کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزرے اور آپ نے آواز سنی، ورز کر رہے تھے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم ارحمنی، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تھپکی دی اور پیار سے تعدیباً تعلیماً ایک پشت کے اوپر پیار سے ہاتھ مارا اور فرمایا، علی، وسیع رحمت والے کی رحمت تو اپنی ذات کے لیے صرف کیوں تنگ کرتا ہے؟ اس کی رحمت تو وسیع ہے، تو صرف اپنے لیے کیوں تنگ کرتا ہے؟ فرمایا، ان بین العموم والخصوص کما بین السماء والارض، کہ اللہ کی رحمت کو عام مانگنا اور خاص مانگنا، ان دونوں میں اتنا فرق ہے جیسے زمین کی محدودیت اور آسمانوں کی کائنات کی وسعت. یہ مانگ کر جب آپ اپنے لیے مانگیں گے تو اللہ پاک دوہرا دے گا، اللہ پاک دوہرا دے گا. اور خالی اپنے لیے ہی مانگیں گے تو خیال آتا ہے نا کہ تھوڑا لالچ کر رہا ہے. کیا لالچ کرتا ہے؟ اپنے لیے مانگتا ہے. تو وہ سائل جو صرف اپنے لیے مانگے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں
اس کے مقابلے میں وہ سائل زیادہ مقبول اور پسندیدہ اور محبوب ہے جو اپنے سے پہلے اور اپنے سے زیادہ حضور کی امت کے لیے مانگے اور اللہ کی مخلوق کے لیے مانگے۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا، کوئی احسان نہیں کرتا آپ پر احسان اگر آپ کے لیے طواف کرتا ہوں اور آپ کے لیے حرم پاک میں دعائیں مانگتا ہوں اور مقام ملتزم پر یقین مانیے آپ کے لیے رو رو کے التجائیں کرتا ہوں، آپ لوگوں کے نام لے کر شرق سے غرب تک پوری دنیا کے رفقا وابستگان کے لیے، محبین کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، پھر حضور کی جملہ امت کے لیے اگر رو رو کے ایسا مانگتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کرتے۔ یہ بھی سمجھے کہ یہ بھی لالچ ہی کرتے ہیں کہ ان کے لیے رو رو کے مانگیں گے تو شاید ہماری جھولی میں بھی کوئی قطرہ پھینک دے گا، ان کے صدقے سے پھینک دے گا، ان کے تو آپ کے صدقے سے شاید ہماری حاضری بھی ہو جائے گی، ورنہ تو ہمارے قدم اس قابل نہیں کہ اس سرزمین پہ پڑ سکے۔ مگر آپ لوگوں کا سہارا ہوتا ہے، آپ کی محبت کو آگے کرتے ہیں، ڈھال بناتے ہیں کہ چلو وہ جو اس طرح کی کیفیت ہو کہ جب کوئی کمینہ اور مجرم عدالت میں یا بارگاہ میں پیش ہو تو جھڑک مل جائے کہ دفع ہو جا، تو یہاں آنے کے قابل نہیں۔ تو آپ لوگوں کی محبت، حضور کی امت کی محبت، یہ آگے ڈھال کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ کوئی جھڑکی بھی پڑنی ہے تو آپ کے صدقے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ سارا سفر خیر و عافیت سے تمام ہوا ہے۔ عالم کفر کو سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ کہیں مسلمان متحد نہ ہو جائیں۔ ان کا مفاد اسی میں ہے کہ ایک مسلمان ملک کو دوسرے مسلمان ملک سے لڑاتے رہو، جنگ کراتے رہو تاکہ ملے نہ، مل جائیں تو ایک اور 2 11، مل گئے تو 11 گنا طاقت بڑھ جائے گی۔ ایک ان کو لڑاتے رہو، ملکوں کو ملکوں سے اور ملک کے اندر مسلکوں کو مسلکوں سے، مسلکوں کو فرقوں کو، سنی شیعہ کو لڑاتے رہو۔ کوئی لڑانا چاہے تو اس کے لیے موضوعات بھی بولیے موجود، اور کوئی ملانا چاہے تو اس کے لیے بھی بنیادیں۔ یہ تو آپ کا اپنا چناؤ ہے، جس راہ کو چاہیں چن لیں۔ فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ لڑانے کو مقصد بنائے ہوئے ہیں، ہم حضور کی امت کو ملانے کو مقصد بنائے ہیں۔ ورنہ یہ بات نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ لڑانے کے لیے بھی موضوعات اختلاف کے ہیں، بولیے یا نہیں، پر اتنا جانتے ہیں کہ لڑاتے رہیں گے تو قیامت تک لڑتے رہیں گے، اور مسلمان طبقے لڑتے رہیں گے تو بھولے لوگوں نقصان کس کا ہوگا؟ کافروں کا ہوگا یا اسلام کا ہوگا؟ بس اتنی سی بات ہے، جو جس کی سمجھ میں آ گئی وہ نکل گیا آگے، جس کی سمجھ میں نہیں آئی وہ الجھا ہوا ہے اسی گڑھے کے اندر۔ کیونکہ اسلام پوری دنیا کے اوپر غالب تھا، پوری دنیا میں اسلام کی حکومت تھی، خلافت راشدہ کا دور تھا، پوری دنیا پر حکومت تھی، ٹھیک ہے۔ بنو امیہ کا دور آیا، پوری شرق سے غرب تک دنیا پر حکومت تھی یا نہیں؟ بنو عباس کا دور آیا، اسپین کا دور آیا، حکومت تھی۔ درمیان میں پھر زوال آیا، وہ بھی فرقہ واریت بڑھی، جنگ و جدال مناظرے بڑھے، پھر منگولیوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ پھر 50 سال کے بعد مسلمان اٹھے، عثمانی ترکوں کا زمانہ آیا، 700 سال پوری دنیا پر اسلام کی حکومت رہی۔ کتنی؟ تو گویا 1400 سال جو اسلام کی تاریخ کے بیتے، ان 1400 سالوں میں یوں سمجھے کہ 1200 سال پوری دنیا پر اسلام کی حکومت رہی۔ کتنا عرصہ؟ تو جب طاقت اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی تو لڑتے اگر تب بھی تھے، مناظرے اختلاف بہت ہوتے بھی تھے، تو چونکہ قوت اسلام کی بڑی زیادہ تھی، سو اسلام کو مجموعی طور پہ تکلیف اور ضعف نہیں پہنچتا تھا، اس سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا تھا، بات دب جاتی تھی۔ تو اس وقت اسلام دنیا میں حاکم تھا، اب محکوم ہے۔ اس وقت مسلمان دنیا کے حکمران تھے، دنیا کے، وہ فرانس کی خلیج بسکے سے لے کر اسپین اور کارڈووا سے لے کر، کہاں سے؟ اسپین اور قرطبہ سے لے کر پھر سارا مشرقی یورپ، وسطی ایشیا، شمالی افریقہ، مغرب کا علاقہ، چین سے آگے تک، یہ ماوراء النہر، یہ سارے کے سارے علاقے بنیادی طور پر اسلام کے علاقے تھے۔
اب یوگوسلاویہ میں مسلمانوں کے علاقے تھے، سب علاقے مسلمانوں کے تھے، اب مسلمان محکوم، صدیوں تک اسلام کی حکومت رہی ان علاقوں پہ۔ امام بخاری جیسے نام، یہ سب اب ان علاقوں میں ہیں جو روس کے پاس۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخارا کے علاقے روس میں، حضرت امام مرغینانی ہدایہ کے مصنف، ہماری سب سے اونچی فقہ اسلامی، فقہ حنفی کی کتاب مدارس نظامیہ میں ہدایہ، اس کے مصنف مرغینان کا علاقہ روس میں ہے۔ یعنی کیا کیا علاقے تھے جو کافر طاقتیں نکل گئے۔ تو یہ سب اسلام کی قوت تھی، طاقت تھی۔ 2 براعظم اور 3 سمندر، کتنے؟ 2 براعظم اور 3 سمندر صرف اسلامی سلطنت کی حدود کے اندر بہتے تھے۔ نہ روس اپنی عظیم وسعت کے زمانے میں اسلامی سلطنت کی حدوں کو پہنچ سکا، اور نہ برطانیہ، جب کہتے تھے کہ برطانیہ کی 9 آبادیات یعنی برطانیہ کے مقبوضہ علاقوں میں سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی یہاں رات ہو تو برطانیہ کے دوسرے علاقے میں دن ہوتا، 24 گھنٹے سورج طلوع رہتا ہے۔ یہ برطانیہ امریکہ پر بھی قابض تھا۔ یہ امریکہ والوں نے برطانیہ سے آزادی لی جیسے ہم نے آزادی لی برطانیہ سے۔ اب اندازہ کر لیں، آج امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، تو اس نے بھی برطانیہ سے آزادی لی۔ برطانیہ امریکہ کے علاقے پر بھی مسلط تھا، پھر باقی قوموں کے لوگ آتے گئے، رفتہ رفتہ پھر آزادی کی جنگ لڑی گئی، امریکہ آزاد ہوا۔ تو دریافت ہونے کے بعد وہاں بھی برطانیہ کا تسلط۔ تو برطانیہ جب عظیم برطانیہ عظمیٰ کہلاتا تھا، اس وقت بھی اسلامی سلطنت کے برابر برطانیہ نہیں تھا۔ یعنی 1400 سال کی تاریخ، یا بلکہ کہیے کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر آج کے دن تک اگر دنیا کی تاریخ میں وسیع ترین حدود مملکت دنیا کی کسی سلطنت کی رہی ہے تاریخ انسانیت کے اندر، تو وہ اسلام کی سلطنت کی رہی ہے۔ یہ 12 صدیوں کی تاریخ۔ تو اس وقت بھی شیعہ سنی اور مختلف فقہی نوعیت کے حنفی شافعی، حنفی جعفری، حنفی مالکی، حنبلی اختلافات ہوتے تھے، مگر اسلام کو مجموعی طور پہ ذوف اس لیے نہیں پہنچتا تھا کہ عالمی سطح پر طاقت اسلام کی غالب تھی، یہ چیزیں دب جاتی تھی۔ یعنی اسپین، قرطبہ، نیشاپور، بغداد، ان علاقوں میں یورپ سے، انگلینڈ، یورپ، لندن، فرانس، جرمنی، اسپین، اٹلی کے لوگ ہمارے اسلام کی یونیورسٹیوں میں اسپین اور قرطبہ اور نیشاپور اور بغداد اور دمشق کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ تو یورپ میں علم اسلام کی سرزمین سے پہنچا، اور امریکہ میں علم پھر یورپ سے آگے پہنچا۔ تو مدر لینڈ علم کے نور کا سرچشمہ اسلام کی سرزمین تھی۔ اس وقت حالات اور تھے سیاسی، اب حالات اور، اب اسلام سیاسی طور پہ محکوم اور مغلوب، مسلمان منتشر، قرض کے نوالے کھاتے ہیں مسلمان۔ امریکہ، IMF، ورلڈ بینک، مغربی طاقتوں کے قرضوں کے نوالے پر پلتے، عزت گئی، غیرت گئی، طاقت گئی، اقتصادی قوت نہیں، سیاسی قوت نہیں، ثقافتی قوت نہیں، تعلیمی قوت نہیں، صنعت، تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، ہر چیز میں وہ آگے نکل گئے۔ اب تو مسلمان ملک اپنے نام کی حد تک آزاد ہیں، مگر اپنی پالیسیوں میں، اقتصادیات میں، اپنی سیاست میں، اپنے معاملات میں، حتیٰ کہ اپنے اقتدار اور اپنی تقدیر میں بھی آزاد نہیں۔ تو جہاں اب مسلمان اتنے محکوم اور کمزور ہو گئے، تو وہاں حالات اور جب طاقتور تھے اس وقت کے حالات۔ تو آج کافر طاقتیں اگر خطرہ محسوس کرتی ہیں تو سب سے پہلے اس بات سے کہ مسلمان امت کے مختلف مکاتب فکر، مختلف مسالک، مختلف طبقات اور مختلف ملک کہیں اسلام کے جھنڈے کے تلے متحد نہ ہو جائیں، مسلمان کہیں جمع نہ ہو جائیں۔ سو اس لیے ان کو بجائے یہ کہ اس طور پہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہو کر سوچیں، امت مسلمہ کا فرد بن کر سوچیں، عالم اسلام کی وحدت کے حوالے سے سوچیں، اسلام کی سربلندی کے حوالے سے سوچیں، اسلام کی عظمت کی بحالی کے حوالے سے سوچیں، اور اسلام کو ایک عالمی طاقت بنانے کے لیے سوچیں، بجائے سے کہ مسلمان یوں سوچیں۔ کافر طاقتوں کا فائدہ اس میں ہے
کہ بجائے اس کے کہ یہ مسلمان ہو کر سوچیں، نہیں، یہ یوں سوچتے رہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، سعودی ہیں، پاکستانی ہیں، ایرانی ہیں، عراقی ہیں، لیبیا کے ہیں، بس یہ اس طرح سوچتے رہے تو آپس میں بٹے رہیں گے، اور یہ بٹے رہے تو کبھی عظیم طاقت بن کے ابھر نہیں سکیں گے۔ تو جب روس چاہے گا ان کو رگڑا دے دے گا، جب امریکہ چاہے گا رگڑا دے دے گا، جب اسرائیل چاہے گا رگڑا دے دے گا، جب بھارت چاہے گا رگڑا دے دے گا، تو جب آپس میں ہی پھوٹے ہوئے ہیں تو پھر دشمن کے سامنے سینہ سفر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو عالم کفر کا مفاد اس میں ہے کہ مسلمانوں کی پھوٹ بڑھتی رہے، ایک، اور دوسرا خطرہ انہیں اس بات سے ہے کہ مسلمان کہیں پھر مصطفوی کردار کی طرف نہ پلٹ جائیں، کہیں قرآن کی سیرت ان کی سیرتوں میں پھر پلٹ کر نہ آ جائے، ان کے اندر ایمان کی بجھی ہوئی شمع پھر روشن نہ ہو جائیں، اسلام کے بجھے ہوئے چراغ پھر جلنے لگیں، اور یہ اسلام کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے پھر سے تیار نہ ہو جائیں۔ ان کو اسلام کے کردار سے دور رکھو، ایمان کی تپش سے دور رکھو، اسلام کا سودا ان کے سر میں نہ گھسنے دو۔ دوسرا اس بات سے ڈرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ دو باتیں اگر آ گئی اور یہ متحد ہو گئے تو انہیں احساس ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پھر یہ دنیا میں ایک عظیم قوت بن کے ابھرنے کا سوچیں گے، اور جب سوچیں گے تو صاف ظاہر ہے پھر سائنس کی طرف بھی آئیں گے، ٹیکنالوجی کی طرف بھی آئیں گے، اپنے آپ کو طاقت بھی دیں گے، پھر اپنی تقدیر بدلنے کے لیے ٹکر لیں گے۔ یعنی اب چھوٹے چھوٹے طبقے ہیں محکوم، ادھر کشمیر ہے، اگر کشمیر کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، ادھر افغانستان کے اٹھ کھڑے ہوئے، اب ادھر آذربائیجان کے اٹھے، یوگوسلاویا میں اٹھ کھڑے ہوئے، آرمینیا میں اٹھ کھڑے ہوئے، سمرقند بخارا میں، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف منتشر ٹکڑے ہیں، متحد آپس میں نہیں، رابطہ آپس میں، مگر جدا جدا اٹھ کھڑے ہوئے تو ان کے لیے مصیبت بن رہی ہے۔ اور اگر یہ سارے متحد ہو گئے اور آقا دو جہاں کی امت جسد واحد ایک جسم بن کر کھڑی ہو گئی تو پھر ان کی سیلاب کو کون روک سکے گا؟ آپ میری بات کو سمجھیں۔ اس لیے آج کوئی اس بکھری ہوئی امت کو متحد کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ ہم نے اگر قدم اٹھایا ہے جرأت مندانہ قدم، تو وہ لوگ جو گھڑے کی مچھلیوں کی مانند ہیں، جنہوں نے گھڑے سے باہر کبھی تالاب کا اندازہ نہیں کر کے دیکھا کہ تالاب کی فرصتوں کا عالم کیا ہے، جو مچھلی تالاب میں پلی اور مر گئی اسے کیا خبر کہ دریا کے حالات کیا ہوتے ہیں، اور جسے دریا سے نکل کے نہیں دیکھا اسے کیا پتا کہ سمندروں کے تلاطم اور طغیانیوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ ارے گھڑے کے اندر پل کر رہ کر مر کر ختم ہو جانے کی سوچ کرنے والوں، ذرا تنگ حالات سے نکل کر پوری امت کو دیکھو کہ امت پر کیا بیت رہی ہے۔ ہم الحمدللہ دوستو، ہم اہل مسلک ہیں، ہمارا مسلک ہے، ہم اہل نسبت ہیں، اہل طریقت ہیں، اہل ان چیزوں سے انکار نہ ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ان سے انحراف کا کوئی تصور ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ تم ان گھڑوں کے اندر صرف سوچنے کو ہی دین سمجھتے ہو، ہم ان کو بھی جانتے اور مانتے ہیں، ان کو بھی جانتے اور مانتے ہیں، مگر ہم تو ان سمندروں کی طغیانیوں پر نگاہ رکھتے ہیں جو پورے اسلام کو بہانا چاہتا ہے۔ ہم آقا دو جہاں کی امت کے حال کو مشرق سے مغرب تک رہے ہیں، ہم امریکہ، روس، بھارت اور اسرائیل کی سازشوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں جو اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ہو رہی ہے۔ ہمیں تو حضور کی امت اور اسلام اور عالم اسلام کو عالمی سطح پر بچانے کی فکر ہے، اور وہ کام نہیں ہو سکتا جب امت کو اتحاد کی طرف دعوت نہ دی جائے۔ ہم نے پہلے دن سے نعرہ لگایا تھا کہ نہیں اتحاد امت ہمارا مشن ہے، بولیے لگایا تھا یا نہیں؟ تو پھر اتحاد امت ہے کیا؟ بولیے جواب دیجیے۔ بعض لوگ جو آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کریں کہ یہ کیا کر لیا، قادری صاحب نے شیعوں کو کیوں ملا لیا؟ تو امت میں سب سے بڑے دو دھڑے کون سے ہیں؟ بولیے جو تاریخ میں چلے سب سے بڑے دھڑے کون سے ہیں جی؟ کیا بتائیے اسلام کی تاریخ نے شیعوں کو امت مسلمہ سے باہر نکالا ہے؟
اسلام کی تاریخ کا جب میں نے سوال کیا کہ اسلام کی امت میں، اسلام میں امت کے سب سے بڑے جو تاریخی دھڑے کون سے ہیں؟ جی شیعہ سنی۔ آپ کو پتا ہے علماء کا مختلف، میں نام نہیں لیتا، اہل سنت علماء اکابر سیاسی لیڈروں کے ٹیلی ویژن پہ انٹرویو آئے تھے، ہم نے سنے تھے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ مسلک کون سے؟ اس نے کہا جی اصل سب سے بڑے مسلک تو اسلام کی تاریخ میں اہل سنت اور اہل تشیع چلے آ رہے۔ آپ کو وہ یاد ہے یہ بات؟ ٹیلی ویژن نے کہا تھا۔ اور باقی بریلوی دیوبندی یہ تو اس کے بعد کی چھوٹی چھوٹے اختلافات کی ڈیولپمنٹس۔ تو جب آپ مانتے ہیں کہ یہ امت کے دو بڑے دھڑے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک اکثریتی دھڑا ہے، سواد اعظم ہے اہل سنت والجماعت، اور اہل تشیع عدد کے اعتبار سے اقلیتی دھڑا ہے، تھوڑی تعداد میں۔ مگر کیا اس سے کسی نے انکار کیا کہ یہ امت مسلمہ کے دو دھڑے اور دو طبقے آ رہے ہیں؟ تو جب ہم نے نعرہ لگایا اور ہر شخص سٹیج پر آ کر منافقت کرتے ہوئے نعرہ لگاتا ہے امت کو متحد ہونا چاہیے، ہر شخص جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے وہ بھی سٹیج پر یہ نعرہ لگاتا ہے کہ اتحاد امت کا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ اتحاد امت سے تمہاری مراد کیا ہے؟ یہی تو دو بڑے دھڑے ہیں امت میں، اگر انہیں قریب لانے کی کوشش کی تو تم چیخ پڑے، بولو اس کے سوا اور اتحاد امت کیا ہے؟ اور کیا ہے اتحاد امت؟ یا پھر اتحاد امت کا نام لینا چھوڑ دو، اتحاد امت کا نام لینا چھوڑ دو، صرف مسلکوں کی بات کرو۔ اور وہ جماعتیں جو اسلامی انقلاب کی بات کرتی ہیں، دو قوم کو دھوکہ دیتی ہیں، اور اتحاد امت کی بات کرتی ہیں، جنہوں نے 40 سال تک یہ رٹ لگائی ہے ان لوگوں نے کہ ہم تو تفرقہ اور مسلکوں کی بات نہیں کرتے، پوری امت کی اور اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ افسوس کی بات کہ جو سٹیجوں کے اوپر یہ منافقانہ نعرے لگاتے رہے، آج وہ اپنے رسالوں میں اس کو اچھال گئے۔ ظالموں، اگر تمہاری حقیقت یہ ہے تو سٹیج پر آ کر بھی یہی چہرہ دکھایا کرو، چہرہ کوئی اور دکھاتے ہو اور چھرا کوئی اور کو پاتے ہو۔ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا اتحاد امت کی بات کرنا چھوڑ دو۔ اگر کرنی ہے تو جو امت مسلمہ کے جو دھڑے ہیں انہی کو قریب لانے کا نام تو اتحاد امت ہے، اور کیا ہے؟ ابھی ہم اہل سنت والجماعت کے جو طبقات ہیں ان کو بھی قریب لانے کے لیے جاؤں گا۔ ابھی تو اعلان کر کے میں چلا گیا، کل واپس آیا ہوں، تو دیوبندی ہو یا بریلوی یا اہل حدیث، اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث، ایک ایک قیادت کے دروازے کھٹکھٹاؤں گا، اور اگر وقت نہیں اور ضرورت پڑی تو میں مسجد میں کہہ رہا ہوں ہر کے گھر چل کر جاؤں گا اور اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہوں گا کہ خدا کے لیے اسلام کے نام پر یکجا ہو جاؤ۔ یہ سفر اتحاد امت کا ختم نہیں ہوا، یہ تو آغاز کیا ہے۔ جہاں بڑے اختلاف پائے جاتے تھے نا، سب سے بڑی جرأت کا قدم اٹھایا کہ ان کو قریب لائیں، اور جس کے جی میں آئے یہ میرے آقا کی امت کے اتحاد کا مسئلہ ہے، راستہ روک کر دیکھ لے۔ تم نے مدرسوں کی چار دیواری سے باہر نکل کر اس امت کا حال ہی نہیں دیکھا۔ تم یہ باتیں نہ کرو تو کیا کرو؟ تم نے مسجد کی چار دیواری سے باہر نکل کر اسلام پر کیا بیت رہی ہے اس کی خبر ہی تم نے نہیں لی۔ پاکستان کا جو مسلکی ماحول ہے ہمارا اور فرقہ وارانہ چپکلش، اس سے آگے نکل کر تم نے اسلام کا دیکھا ہی کچھ نہیں، اور کافروں کی سازشیں نہیں دیکھی۔ یہ تو اس سینے سے پوچھو جو حالات کو دیکھ دیکھ کر چاک ہو چکا ہے، زخمی ہو چکا ہے کہ اسلام پر اور میری آقا کی امت پر کیا بیت رہی ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، ایک ایک شخص پیغامبر بن کے اٹھے اور یہ آگے جا کر پیغام پہنچا دیں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اشتراک جس کا اسلامی اتحاد امت کے لیے جس اشتراک سے آغاز کیا، اس کے دو نکتے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ یہ اعلامیہ وحدت اس کا نام ہے۔ تمام لوگ بے شک دو چار وقتوں کے فاقے کرنے پڑے، کریں، مگر اپنی جیبوں سے خرچ کر کے اس کو چھپوائیں، گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے اس کو پھیلا دیں، ہر گھر پہنچائیں، مسجدوں میں نمازیوں کو دیں، جمعوں پر دیں، مزارات پر دیں، کوئی گھر نہ رہے جس کے پاس یہ موجود نہ ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلامی تاریخ کا کتنا عظیم قدم اٹھا ہے۔ وہ کام جو سینکڑوں سالوں میں مناظروں سے نہ ہو سکا، وہ اللہ نے حضور کے صدقے حضور کی امت میں اس اعلامیہ کے ذریعے کر دکھایا۔ یہ اعلامیہ وحدت، یہ جو اشتراک کا آغاز کیا اتحاد امت کی بنا پر،
سنی اور شیعہ دھڑوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے، تو جو مصطفوی انقلاب کی خاطر یہ مصطفوی، یہ اس اعلامیہ وحدت کی عبارت کا عنوان ہے، عنوان بنایا گیا کہ ہم اکٹھے جد و جہد کریں گے، کس لیے؟ مصطفوی انقلاب کے لیے، اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی یاد رکھ لے، شک نمبر 3 اور شک نمبر 5۔ بنیادی اعتراض کن چیزوں پر تھا؟ قرآن مجید کے مسئلے پر اور صحابہ کرام کے مسئلے پر۔ بنیادی اختلاف اسی پر ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی بنیادی ہے؟ باقی تو ذیلی چیزیں ہیں۔ تو آئیے قرآن مجید کے بارے میں یہ کس پر اشتراک ہوا؟ اس نقطے پر 10 نکات ہیں کل، کتنے؟ وہ پڑھ کر چھپائیے، اور ان 10 نکات کو یہاں سے نمبر 1 سے لے کر 10 نکات صرف، اور آخر پہ 10 خط۔ اس کو ایک پوسٹر نہیں ہوتا جو ایک اشتہار، چھوٹا ہینڈ بل اور ایک پوسٹر کی شکل میں، ہر شخص اس کو کتابت کرائے، مگر احتیاط سے کسی عالم سے چیک کروائے، ہر شخص چھپوائے، اور دونوں تنظیموں کا نام لکھ کر نیچے اپنی طرف سے لکھے کہ ہدیہ اشتہار کا فلاں نے کیا، اور اوپر لکھے کہ یہ اشتراک کن نکات پر ہوا، اس کو پڑھیے، مصطفوی انقلاب کی خاطر، اور اسلام کی تاریخ میں کتنا عظیم قدم اٹھ گیا، یہ اوپر لکھیے۔ تو شک نمبر 3، اس کا آخری جملہ آپ کو سناتا ہوں کہ یہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک یہ اعلان ہو رہا ہے، ہر قسم کی کمی بیشی اور تحریف سے ہمیشہ محفوظ رہا ہے اور رہے گا، کیونکہ باری تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرما کر خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اعلان کیا گیا ہے کہ جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ خارج از اسلام ہے، وہ اسلام سے یہ 10 خر کر کے دونوں گھروں کی طرف سے مشترک اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ اب اس اعلان پر اشتراک ہوا ہے تو اس پر خوشی ہونی چاہیے یا افسوس؟ قرآن مجید کی حفاظت کے اوپر اعلان، اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ کافر خارج از اسلام، اس اعلانیہ پر اشتراک ہوا ہے۔ اس بنیاد پر قریب ایک دوسرے کے ہوئے، یہ امت مسلمہ کے لیے خوشی کی بات ہے یا افسوس کی بات ہے؟ اور دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ شک نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جملہ برگزیدہ، یعنی تمام صحابہ بھی برگزیدہ صحابہ، یعنی مان یہ بھی چیز اعتراف، صحابہ کرام اور امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ادب و احترام، تمام صحابہ اور ازواج مطہرات امہات المومنین ان کا ادب و احترام اور تعظیم و تکریم پوری امت مسلمہ کے لیے واجب ہے، اور ہر ایسا قول و عمل جس سے بال واسطہ یا بلا واسطہ ان کی تنقیص و اہانت یعنی گستاخی کا پہلو بھی نکلتا ہو وہ شریعت میں حرام ہے، اس پر اشتراک ہوا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کی ادنا سی گستاخی کرنا بھی حرام ہے، اس اعلان پر اشتراک کرنا خوشی کی بات ہے اسلام کی تاریخ میں یا افسوس کی بات؟ اس کا مطلب ہے جن کو افسوس ہے وہ افسوس اس بات پر ہے کہ اہل تشیع نے بھی اہل سنت کے ساتھ مل کر صحابہ کرام کی تعظیم کو ضروری کیوں قرار دے دیا، اور ان کی صحابہ کرام کی گستاخی کو حرام کیوں مان لیا؟ ارے ظالمو، یہ دونوں مشترک اعلان پر قریب آ رہے ہیں، صحابہ کی عزت پر جمع ہو رہے ہیں، صحابہ کی تعظیم پر جمع ہو رہے ہیں، صحابہ کے ادب پر جمع ہو رہے ہیں، اور اس بات پر اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے وہ حرام کرتا ہے۔ اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا یا افسوس کرنا چاہیے تھا؟ صحابہ کی عزت پر اکٹھے کیے جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے اب بھی جو اس پر اعتراض کرے یا افسوس کا اظہار کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو صحابہ کی عزت اور ادب سے دلچسپی نہیں، صرف سر پھٹوڑ اور دنگا فساد سے دلچسپی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، کسی کا عقیدہ کیا ہے، ہمارا بھی ایک عقیدہ ہے، کیا؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو عطا فرمایا، کیا ہم کو عطا فرمایا، اور وہ عقیدہ شریعت کا یہ ہے کہ انسان اور مسلمان مکلف ہے صرف ظاہر کے قول اور عمل پر، دل چیر کے دیکھنا یہ مسلمان اس کا مکلف نہیں۔ ایک شخص نے زبان سے جو اقرار کیا
اور جو اعلان کیا اور کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں اور اعلان کر دیا، تو تا وقت کہ اس سے اس کی خلاف ورزی پھر عملاً اور ظاہراً ثابت نہ ہو، ہم اس کے قول پر اعتماد کریں گے۔ عدالت میں بھی اسی پر اعتماد ہوتا ہے۔ آپ نکاح پڑھاتے ہیں تو خالی کلمہ یہ پڑھاتے ہیں نا، اب یہ تو کبھی نہیں کہا کہ وہ دل سے بھی پڑھا ہے یا نہیں، دل کو اللہ جانتا ہے۔ زبان سے مسلمان نے جو اعلان کر دیا ہم اس کو مانتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک جنگ میں ایک شخص کو صحابی نے مار دیا، کافر تھا، قتل کر دیا۔ جب قتل کرنے لگے تو اس شخص نے قتل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھا، مگر صحابی نے اس کے باوجود تلوار چلائی اور قتل کر دی۔ یہ خبر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا آخر وقت، مگر پھر بھی انہوں نے قتل کر دی۔ تو آقا نے پوچھا بھائی جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا زبان سے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے، پھر قتل کیوں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس نے صرف موت کے ڈر سے اوپر سے پڑھا تھا، دل سے کفر چھپا لیا تھا، دل میں زبان سے پڑھا تھا، اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ اس پر آقا نے فرمایا بھائی تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ جب زبان سے پڑھ لیا تھا مسلمانوں کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب ہم بحیثیت مسلمان اور حضور کی سنت کے تحت ہم اہل سنت ہیں نا، تو ہمیں حضور کی سنت پیاری۔ سنت یہ ہے کہ جس نے اقرار کر لیا، تحریر کر دیا، دستخط کر دیے، اعلان کر دیا ایک بات پر، ہم اس پر اعتبار کریں گے، اس وقت تک اعتبار جاری رکھیں گے کہ جب اس کے خلاف ان سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہم گرفت کریں گے، ہم کہیں گے کہ ان نکات میں سے کوئی گھر بھی اگر کسی ایک کی خلاف ورزی کرے گا تو اشتراک ٹوٹ جائے گا، اشتراک، اور اگر خلاف ورزی نہیں ہوگی تو اشتراک آگے۔ سو ہمارا اعتبار اس بات ہم اعتبار کرتے ہیں۔ اور آگے میں اگلی بات بتاؤں کہ الحمدللہ ایسی چیز نہیں ہوگی، ایسی چیز، چونکہ ہم سفر میں ہیں۔ ابھی کراچی جب میں اترا تو تحریک نفاذ ابھی جعفریہ نے مجھے ایک استقبالیہ دیا، ایک جلسہ استقبالیہ دیا۔ وہاں اہل سنت کے علماء بھی بہت سارے گئے اور کچھ اجتماع میں، اور میرے ساتھ سٹیج پر بھی بیٹھے شیعہ علماء بھی تھے۔ تو میں نے خطاب کیا، خطاب کے دوران صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی باہمی محبت کا بیان کیا، اور میں نے کہا کہ جو شخص آج کے بعد تمہیں ایسا بیان سنائے اور تقریر سنائے اور ایسی روایتیں سنائے جو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان پھوٹ ڈالیں، اس بے ایمان کو فتنہ پرور اور فسادی سمجھیں، اور اسے قبول کرے جو صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کے درمیان محبت اور پیار کی باتیں سنائے۔ اور یہ اعلان کر کے پھر شیعہ علماء اور اہل سنت علماء سب کو سٹیج پر کھڑا کر لیا۔ اس کا ویڈیو کیسٹ بنا ہے، 2-4 دن تک آ جائے گا، پھر آپ جگہ جگہ چلوائیں۔ کھڑا کر لیا اور میں نے کہا کہ اگر اس اعلامیہ وحدت پر آپ سچے دل سے قائم ہیں تو پھر برملا اپنے عمل سے اس کا اظہار کریں۔ ان کو کھڑا کر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے کیے سب شیعہ اور سنی علماء کو، اور میں نے صحابہ کرام کا نام لے لے کر نعرے لگوائے، انہوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ یعنی نعرہ تکبیر میں نے لگوایا زندگی میں، میں نے پہلی بار لاؤڈ اسپیکر پہ نعرہ لگوایا، نعرہ رسالت لگوایا، پھر سیدنا صدیق اکبر کے نام کا نعرہ، پھر سیدنا فاروق اعظم کے نام کا نعرہ، پھر سیدنا عثمان غنی کے نام کا نعرہ، پھر سیدنا علی شیر خدا کے نام کا نعرہ، پھر ادب صحابہ زندہ باد کا نعرہ، حب اہل بیت زندہ باد، پیر در پیر جو شیلے نعرے لگوائے، سب نے باواز بلند جوش و خروش سے زندہ باد کے نعرے لگائے، اور پوری دنیا نے اس اشتراک کا مظاہرہ دیکھا۔ تو جب سٹیجوں پر پاکستان میں انشاءاللہ ہم اس عمل کو کریں گے اور کروائیں گے تو پھر کتابوں میں کیا لکھا ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم عملی مظاہرہ کر رہے ہیں، کتابوں کو اٹھا کے ایک طرف رکھیں گے۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ ہمارا اعتبار عملی مظاہرے پر ہوگا، عملی۔ اب جو ہے ظاہراً کچھ کہنا باتیں، یہ تو دنیا کا ہر شخص کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہے تو یہ دلوں کا نیتوں کا حال اللہ پر چھوڑ۔ مثلاً آپ دیکھیے، میں نے ابھی عرض کیا سٹیج پر لوگ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور الگ بیٹھ کے چھڑا گھونپتے، تو کہیں گے یہ بھی تقیہ ہے، کہ سامنے اتحاد کی بات کرتے اور پشت میں افتراق کی بات کرتے۔ آپس میں لوگ ملتے ہیں، علماء ایک دوسرے کو آپ کہہ کے بلاتے ہیں عزت احترام سے، جب میٹنگ ہوتی ہے لوگوں کی،
مسلک ہوگی مختلف. تو جب الگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں, معاذ اللہ, کو کہیں گے یہ بھی تقیہ ہے, کہ سامنے کچھ کہتے ہو اور دل میں کچھ چھپاتے ہو, بغض. تو مقصد یہ اگر آدمی اس طرح چیرنے لگے دل, تو پھر تو اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. سو شریعت نے جو ہمیں مکلف ٹھہرایا, شریعت نے وہ ظاہر پر مکلف ٹھہرایا, یہ قاعدہ شریعت. سو جو چیز طے ہوگی, لکھا جائے گا, جس پر عمل ہوگا اس پر اعتبار ہوگا, اس کے خلاف عمل ہوگا ہم اس پر گرفت کریں گے. بڑی سیدھی اور سادی بات. اگر آپ دل چیرنے پر آئیں گے تو کبھی دنیا کے کسی معاملے کا فیصلہ, ایک آدمی برمراہ زبان سے قسم کھا کر کہہ رہا ہے, آپ اسی پر اصرار کرتے رہے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے, پھر تو فیصلہ ہو ہی کوئی نہیں سکتا. تو اس لیے جو نفس راستہ میں نے بتایا کہ پرانی کتابوں میں عبارتیں کیا ہیں, اس پر چلتے رہیں تو نتیجہ اور اب اگر لوگ حالات کو دیکھ کر, امت کے افتراق کا نقصان دیکھ کر اب قریب آنے پر تل گئے اور فیصلہ کرنے لگے ہیں کہ امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہیے, تو پھر ہم ان عبارتوں کو بار بار لاتے رہیں گے تو کبھی امت متحد نہیں ہوگی. متحد اگر امت کو کرنا ہے آقا کی خاطر اور اسلام کی خاطر, تو پھر اب ان کے عمل اور ارادے کو دیکھ کر اور آئندہ کے مظاہرے کو دیکھ کر چلنا ہوگا. یہی ایک راستہ ہے امت کو قریب لانے کا. اللہ حضور علیہ السلام کی صدقے خیر و برکت عطا فرمائے. الحمدللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ اشتراک اللہ نے چاہا اور آگے چلا, یہ اشتراک امت مسلمہ کے اتحاد کی خاطر, اگر میرے اللہ نے چاہا, ہم تو نیک نیت ہیں, نیک نیتی سے قدم اٹھا دیا, انجام پر برکت کے ساتھ نتیجے پر پہنچانا اللہ کیا. اگر آگے چلا تو آپ اہل پاکستان دیکھیں گے اور بچہ بچہ دیکھے گا, اور میں زندہ ہوں انشاءاللہ, تو اس کا سچا مشاہدہ پاکستان کے لوگوں کو, دنیا کو کراؤں گا اللہ کی توفیق سے, کہ اگر یہ اشتراک چلا تو دیکھیں گے کہ جہاں مشترک جلسہ ہوگا, کراچی سے لے کے پشاور تک اہل سنت اہل تشیع کا, ہر جلسے میں سیدنا صدیق اکبر زندہ باد کی صدائیں گونجیں گی, فاروق اعظم زندہ باد کی صدائیں گونجیں گی, عثمان غنی زندہ باد اور مولا علی شیر خدا اور حسینیت زندہ باد کی صدائیں گونجیں گی. تو جو چیزیں اختلاف کی تھیں وہ مٹائے جائیں گے اور امت مسلمہ کے اتحاد کی بنیادوں کو اجاگر کیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کتنی خیر و برکت ہوگی کہ کہاں وہ ماحول تھا کہ ایک دوسرے سے کتنا دور اور کہاں تک انجام تک جا پہنچے تھے, اور کہاں یہ ماحول پاکستان میں پلٹ آئے کہ ایک سٹیج ہو, اس میں سنی اور شیعہ علماء اور عوام ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہو کر صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کا ایک ایک کا نام لے کر زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں. تو ارے کتنی خیر اور برکت کی بات حضور کی امت پر. تو اب یہ تو اللہ پاک نے فضل کیا, کرم کیا اپنی بارگاہ کا. میں جب حرمین شریفین کی حاضری دے کر کراچی پہنچا تو بڑی عجیب خوشخبری اخبار میں پڑھنے کو ملی. یہ یہاں نہیں چھپا, اخبار والے چھپاتے ہیں. یہ خبر چھپی کراچی جنگ میں, کالم نمبر 3 میں صفحہ نمبر 7 پر, عنوان ہے چاند کے گرد دائرہ. کیا؟ چاند کے گرد دائرہ. حیدرآباد کے نمائندہ جنگ نے رپورٹ کیا ہے, لکھا ہے کہ جمعرات کی شب, یہ 11 رجب المرجب کی رات کی بات. یہ عجیب بات ہے, مہینہ رجب کا ہے, یعنی معراج النبی کا مہینہ, رجب کا معراج النبی کا, رات 11 کی غوث حضور غوث پاک کی نسبت, رات مہینہ آگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت, رات 11 کی سیدنا غوث العظم کی نسبت, اور رات پھر جمعہ کی, جمعرات یوم عید مسلمانوں کا جمعہ, امت مسلمہ کا, اسلام کی نسبت. تو یہ ہے کہ جمعرات کی شب آسمان پر ایک کرشمہ قدرت دیکھنے میں آیا. 11 رجب المرجب کو رات 9:30 بجے سے آسمان پر چاند کے گرد, کس کے گرد؟ اب یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں, کس کے گرد؟ چاند کے گرد 3 رنگ, یعنی آپ کے جھنڈے کے کون سے رنگ ہیں؟ کتنے رنگ ہیں اور کون کون سے ہیں اور کس ترتیب سے ہیں؟ یاد ہے نا؟
اب اخبار کی خبر سنیے کہ چاند کے گرد لال، سفید اور ہرے رنگ کا ایک بڑا دائرہ دیکھا گیا. لال، سفید اور ہرے رنگ کا، 3 رنگوں کی پٹیوں کا ایک بڑا دائرہ دیکھا گیا جو کئی گھنٹے تک دیکھا جاتا رہا. یہ نہیں ایک لمحے کے لیے، کئی گھنٹے تک، آدھی رات تک وہ قائم رہا. بعض علم فلکیات کا کہنا ہے کہ آسمان پر ان 3 رنگوں والا وسیع دائرہ اس بات کی علامت ہے کہ تمام مسلمان اپنے اختلافات کو بھلا کر دین کی بالادستی کے لیے متحد ہو جائیں. یہ پیغام ہے. اور جبکہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ 3 رنگوں کا جو دائرہ نمودار ہوا یہ اتحاد کی علامت ہے، اور اس اتحاد سے بہت جلد کوئی تبدیلی متوقع ہے. تو آپ نے اندازہ کیا یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت اور اپنی رحمت کا کرشمہ آسمان پر ظاہر فرمایا. اس خبر کو بھی لے کر جنگ کا پورا حوالہ دے کر چھاپے بھی چھپ، ایک صفحے کی ایک طرف یہ چھاپے، ایک طرف وہ چھپائیں، وہ جو 2 شکیں، اور یہ عام کریں، قوم تک پہنچائیں. یہ اللہ پاک نے اپنی رحمت اور قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے. ہم میں سے تو کسی نے اوپر جا کر نہیں نا رنگ لگا لیے. تو کوئی کہے گا یہ بھی قادری صاحب کی سازش ہے، چاند سے کوئی ملی بھگت کر لی مل کر، اور آسمان پر کسی سازش کے تحت ان 3 ترتیب سے رنگ بنا دیے. ممکن ہے سازش کی ہو. اور کوئی کہ 1 مہینہ 10 دن جو باہر گئے ہوئے تھے اسی سازش کے لیے گئے ہوئے تھے کہ کہیں چاند کے گرد ان 3 رنگوں کا حالہ دکھایا جائے. ہمیں تو علم ہی نہیں بھائی. آئے تو خبر چھپ چکی تھی اور لوگوں نے اخبار دیا، پڑھ لیا. ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے. میں اس پر بولیے کوئی تبصرہ نہیں کرتا. حقیقت حال اللہ جانتا ہے، مگر جو تبصرہ اخبار نے کیا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا. جو تبصرہ ماہرین کے حوالے سے اخبار نے کیا وہ آپ کو پڑھ کر، اور حقیقت پھر بھی اللہ بہتر جانتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. آپ کے 200 ساتھی رفقا بھائی وہ بھی حاضری کے لیے پہنچے ہوئے تھے. تو وہاں 2 دن 2 راتیں حاضری ہوئی. راستے میں ایک جگہ آتی ہے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ، پرانی سڑک پر جاتے ہوئے مستورہ، کیا وہ اڈا ہے، وہاں سے کوئی 20 25 30 میل یا کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے، وادی ابوا. وادی ہے، اس وادی ابوا میں ایک نوکدار پہاڑ کی چوٹی پر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار اقدس. حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار اقدس. وہ ایک بڑا صحرا ہے، راستے میں کوئی سڑکیں راستہ نہیں، دھول جاتی، گاڑیاں نہیں جاتی، بڑا صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے. تو اس میں سے گزر کر اس وادی ابوا کی زیارت کے لیے پہنچے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو آپ کے جو میکے تھے نا، ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیالی خاندان، یہ محلہ بنی نجار تھا مدینے میں، محلہ مدینہ طیبہ میں. تو وہاں ملنے گئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بچپن میں ساتھ تھے. واپس پلٹی مکہ معظمہ جا رہی تھی، اس راستے سے یہ وادی ابوا ہے، وہاں پہنچی تو آپ علیل ہوئی، علالت بڑھ گئی، وہیں وصال ہو گیا، وہیں آپ کی تدفین ہو گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بڑی جوانی کے زمانے میں، جوانی شباب کے زمانے میں، آقا دور نبوت میں ایک روز صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اپنی والدہ مائدہ کی قبر انور کی زیارت کے لیے گئے، اور مزار دیکھ کر والدہ یاد آ گئی تو زار و قطار رو پڑے. بھی ایک نسبت، ایک واقعہ، ایک تعلق تھا حضور کی. ہمیں لے گیا، وہاں جا کے مزار اقدس کی زیارت کی، اور مزار شریف اپنی بساط کے مطابق جیسا ہو سکا بنایا. مزار شریف اس کے فوٹو ہیں، پھر مجلے میں چھپیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیے، زیارت کیجئے، بنا کے فوٹو لائیں. وہ زندگی کا ایک عجیب پرکیف پرسکون ایمان پرور دن تھا. ایک عجیب دن تھا جب آقا کی والدہ مائدہ کی قبر انور، ان کی قبر پاک کی گود میں قدموں میں بیٹھے تھے. کوئی 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے وہیں ظہر کے بعد گئے، عصر بھی وہیں پڑی، مغرب سے تھوڑا پہلے تک وہیں بیٹھے رہے.
ختم شریف کیا، نعت خوانی کی، محفل کی، اللہ اللہ کیا، ذکر کیا، نماز عصر وہاں پڑھی، اذان کہی، دعائیں کی اور بار بار آقا کی والدہ مائدہ کی اس آخری آرام گاہ کو تکتے رہے۔ پھر مدینہ پاک حاضری دی، شہر مدینہ کی 2 دن 2 راتیں میں نے قیام کیا۔ باقی ساتھی تو وہی تھے، وہ 1 ہفتہ رہنا چاہتے تھے، میں تو گنہگار ناقص آدمی ہوں، 2 دن بھی مشکل سے گزار سکتا ہوں، ادب نہیں کر سکتا شہر مدینہ کا، مدینہ پاک کے گلی کوچوں کا ادب بڑی اونچی بات ہے، اس لائق نہیں۔ تو ڈرتا ہوں کہ تھوڑا زیادہ قیام ہوا تو کہیں کوئی معمولی سی بے ادبی نہ ہو جائے، شہر مدینہ کی گلیوں کی بے ادبی نہ ہو جائے، سڑکوں بازاروں کی دیواروں کی بے ادبی نہ ہو جائے، شہر مدینہ کے بلیوں کتوں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ڈرتا ہوں تو میں 2 دن گزارتا ہوں تاکہ حاضری ہو جائے، اور پھر وہی تمنا، وہی کشش پیاس لے کے واپس آ جاتا بے ادبی کے ڈر سے، تاکہ اگلے سال پھر حاضری دے لوں گا اگر حضور نے چاہا۔ لیکن زیادہ قیام سے ڈرتا ہوں کہ بے ادبی کا خوف اس بارگاہ کی۔ رات کو مدینہ پاک کی گلیوں میں جس طرح شعر پڑھتے ہیں نا ہم، مدینے کی گلیوں میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ڈھونڈیں گے بھول جائیں گے۔ تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ مدینہ میں جائیں تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیوانوں پاگلوں کی طرح گلیوں کو دیکھنا چاہیے، گھومنا چاہیے۔ کبھی بندہ گنبد کو دیکھے حضور کا، کبھی روضہ پاک دیکھے، کبھی جالیاں دیکھے، کبھی رات کو گلیوں میں گھومے، اور کبھی اپنے سر کے کپڑے اتار کے گلیوں میں جھاڑو دے، کبھی شہر مدینہ کے ٹوائلٹ ہوتے ہیں نا، ٹوائلٹ طہارت خانے، کبھی ان کو دھوئے، کبھی فرش دھوئے، کبھی گلیاں دھوئے، کبھی زمین دھوئے، کبھی کچھ دھوئے۔ بھئی یہی ہماری تو مدینہ پاک کی بھئی اسے ہی حاضری ہے، اس سے اونچی کی سمجھ نہیں ہے، اس سے اونچی بات کی سمجھ نہیں۔ تو رات کو نکل جاتے گلیوں میں، حضور کی بارگاہ گنبد خضرا کے پیچھے گلی میں اپنا سر کا رومال، گلے کا پٹا اسے اتار کے گلیوں کو جھاڑو دے رہا تھا تو سپاہی آ گئے۔ رات 1:30 بجے 2 بجے کا وقت تھا، 1:30 بجے کا، تو سپاہی آ گئے، انہوں نے گاڑی روک لی، مجھے بلا لیا۔ میں نے اپنا لباس وغیرہ بنایا ہوا تھا جمع داروں کی طرح، جو یہ جھاڑو نہیں دیتے جو گلیوں میں تاکہ کوئی پہچانے نہ کہ کون ہے، وہ جمع داروں کی طرح اپنی لمبی قمیض وغیرہ لپیٹ کے لباس بنایا ہوا تھا۔ بلا لیا، کون ہو؟ بھائی جھاڑو دینے والا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ تو جھاڑو دے رہا ہوں۔ کیوں دے رہے ہو؟ اب یہاں سنبھل گیا، اگر کہہ دیتا کہ حضور کے گنبد کی وجہ سے دے رہا ہوں، گنبد خضرا کی وجہ سے، آقا کی نسبت ہے، حضور کی گلی ہے در اقدس کی، اس لیے دے رہا ہوں، تو بس وہ پکڑ کے لے جاتے، خیر اندر کر دیتے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کے گنبد پاک کی تعظیم میں جھاڑو دینا اور حضور کے روضہ اقدس کے خیال سے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے ان کے نزدیک، جرم ہے، استغفر اللہ۔ میں سمجھ گیا، ان کے مزاج کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی چونکہ مسجد کا راستہ ہے تو اس لیے جھاڑو دے رہا ہوں، بھائی مسجد کا راستہ صاف ہو، نمازیوں نے آنا ہے۔ وہ پھر خاص بڑے خوش ہوئے پہ چلے گئے۔ ہمارا کام بن گیا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ میں نے بھی تقیہ کیا، میں نے بھی۔ مقصد یہ قسمیں ہوتی ہیں، یہ قسمیں ہوتی، تو نے میرے ظاہر پر اعتبار کیا، چلے گئے۔ میں نے کہا بھی حضور کی مسجد ہے، اس کا راستہ ہے، جھاڑو دے رہا تو چلے گئے۔ وہاں سے چلے، پھر دل میں آرزو تھی، اس رات آرزو تھی کہ قیام ہے کہیں، کیونکہ وہ اجازت نہیں دیتے، ایسے حالات ہوتے ہیں کہ طہارت خانے اور ٹوائلٹ ملے کہیں جہاں کوئی پکڑنے پوچھنے والا نہ ہو، تو مدینہ پاک کے لوگوں کے طہارت خانے ہیں، تو وہاں جا کے ان کو دھوئیں اور صاف کریں ان کو۔ پھر یہ بھی اللہ نے آرزو پوری کر دی، پھر وہ طہارت خانے کھلے مل گئے۔ وہاں پھر کوئی یہ انڈیا کے لڑکے، کچھ یہ سیلون کے، کچھ مختلف ممالک کے بچے لڑکے چھوٹے چھوٹے جو ملازم جاتے ہیں نا، لیبر جمعدار کے طور پہ کام کرتے ہیں، وہ 4-5 کام کر رہے تھے۔ ہم نے بھی جا کے لباس اپنا بدلا ہوا تھا اسی طرح کا، تو جا کے کہا بھائی کوئی ہمیں آج آپ آرام کریں تو یہ ٹوائلٹس طہارت خانوں کی صفائی میرا بھی یہی کام ہے مدینہ پاک میں کرنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ تو مالک ہمیں مارے گا اگر اس نے دیکھ لیا۔ میں نے کہا امید ہے آج مالک آپ کا نہیں آئے گا ادھر، ہمیں موقع دے دیں۔ وہ نہیں مانتے تھے۔ میں نے کہا اچھا بھائی نہیں مانتے تو آپ طہارت خانے دھوتے ہیں، انہیں ہاتھوں کو ہی چومنے دو۔ پھر
ان ہاتھوں کو پھر آگے ہاتھ کرتے تھے، شغل میں چومتا تھا، وہ خوش ہوتے تھے کہ چلو کوئی پاگل سا ہے ہمارے ہاتھ کو چوم رہا ہے۔ پھر ان کو خیال آ گیا کہ ایسا پاگل آدمی ہے، چلو اس کو دے دیں موقع، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم ٹوٹی چلاتے جاتے ہیں، آپ دھوتے جائیں ٹوائلٹ۔ پھر خوب ہم دھوتے رہے، رات بھر چلاتے رہے۔ پھر باہر نکلے تو جگہ جگہ بلیاں پھرتی ہیں میرے آقا کے شہر کی۔ میں مدینہ پاک جاتا ہوں تو بلیوں کو دیکھتا ہوں، بڑے شوق سے کھڑا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ کبھی وہ ہاتھ میں آ جائے، شفقت کرے، کوئی بلی پیار کرے تو اس کو اٹھا لیتا ہوں، گود میں چومتا ہوں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا موقع دیتی ہے کوئی بلی یا بلا۔ تو بلیاں چل رہی تھی، میں نے ایک بلی سے کہا، ہوتا تو اتفاق ہے مگر یہ اتفاق کا بھی کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ تو بلی تھی، میں نے کہا بھائی آج بلی مدینہ پاک کی گلیوں میں کوئی دیوانے گھوم رہے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ چلتی پھر گھوم، رات بھر گھوم۔ اس بلی کے دل کو رحم آ گیا ہمارے پاگلوں کے حال پر۔ یقین جانیے رات 2:30-3 بجے تک ہم گھومتے رہے اور بلی ہمارے قدموں سے قدم ملا کر چلتی رہی، ساری رات چلتی رہی، بلی الگ نہیں ہوئی ہم سے۔ پھر ہوٹل پہنچے، ہمیں اندر پہنچا کر بلی واپس گئی۔ جب پہنچے تو یہ مفتی محمد خان اور مولانا میراج الاسلام، مولانا احمد علی قصوری، یہ 250 آدمی سارے کے سارے اپنے ہوٹل مختلف کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ تو قاری صداقت صاحب میرے ساتھ تھے، ایک آدھ آدمی اور ساتھ تھا، بس 2-3 چپکے سے ہم رات کو گھومتے۔ تو میں نے قاری صاحب سے کہا، وہ پھر پڑھیے میاں محمد کا، جے میں تینوں باہر جانا پھر اندر کون سے مانا، جے میں تینوں اندر جانا پھر مقید جانا، سب کچھ تو سب کچھ تو تینوں ہر تو پاک پچھانا، میں بھی تو بھی تو بلا کون نے مانا۔ میں نے کہا قاری صاحب یہ سنائیے شعر۔ وہ بڑے ذوق سے سناتے رہے۔ پھر ہم ہوٹل میں گھس گئے تو زور زور سے قاری صاحب نے شعر پڑھے، ہم نے پھر ساروں کو آرام کی نیند سے اٹھا دیا، بٹھا دیا۔ میں نے کہا محفل کرتے ہیں۔ پھر 250 آدمی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ پھر رات کو فجر تک محفل چلی۔ میں نے کہا یہ مدینہ پاک کی محفل ہے، یاد رہے گی۔ آپ احباب کے لیے میں نے عرض کیا، جگہ جگہ دعائیں کی، مشن کے لیے دعائیں کی، اور آپ کا بھی فرض ہے ہر جگہ دعائیں کیا کریں کہ مشن اب اس درجے اور اس مقام پر ہے کہ الحمدللہ اب اس کو بہت جلد باطل قوتوں کے پتھروں کو ہٹا کر آگے آگے پہنچنا ہے، راستہ صاف کر کے پہنچنا ہے۔ رکاوٹیں جو مشن آگے بڑھ رہا ہے، بتا رہے ہیں کہ کسی صاحب نے چٹ دیا کہ لاہور میں بھی وہ دائرہ دیکھا گیا، اور انہیں گھر والوں کو بھی بتایا کہ یہ دیکھا ہوگا، مگر اخبار میں کراچی کے جنگ میں آیا، لاہور والوں نے پھر دیا نہیں۔ بہرحال جی آپ نے بھی دیکھا جہاں، اچھا انہیں تینوں رنگ ہوگا، سرخ، سفید اور سبز، چاند کے گرد کتنی دیر رہا؟ اچھا اچھا، عوامی تحریک کا جھنڈا ادھر پہنچ گیا ہے۔ یہ بیٹھیے بیٹھیے، آپ نے بھی دیکھا بھائی، اللہ اکبر، آپ لوگ ہیں۔ اب وہ لکھا ہے کہ 9:30 بجے شروع ہوا اور پتہ نہیں بڑی دیر، جس کا مطلب یہ ہے کہ 12 بجے یہ دیر تک رہا۔ تو آپ گھبرا گئے، خدا جان عوامی تحریک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ آسمان پر حالہ بن گیا اور چاند پر حالہ بن گیا ہے۔ بڑی سیدھی بات ہے کہ ایک شعر ہے کہ تمہاری، علامہ اقبال کا شعر ہے، ہاں یہ خاموشی، پڑھیے اونچا، یہ خاموشی کہاں تک، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ ابھی ہم نے کوئی اتحاد، کسی سے کوئی اتحاد، کوئی الائنس سنیے نہیں بنایا۔ یہ دعوت فکر باہمی مختلف چیزوں پر سوچ بچار کی شکل میں اشتراک عمل ایک باہمی رابطے کی شکل بنائی ہے، اور جماعتوں اور اسلامی جماعتوں اور دینی قوتوں سے رابطے قائم کروں گا میں انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا کہ اسلامی قوتیں زیادہ سے زیادہ مجتمع ہوں اور بلا تفریق و امتیاز ہر ایک کو دعوت دوں گا۔ پہلے بھی دی تھی، آپ کو پتا ہے، جانے سے پہلے
ہم جمعیت علماء پاکستان کو، آپ کو علم ہے نا، بڑی بھرپور دعوت دی تھی، اخباروں میں چھپا تھا، بلکہ 11 علماء کا، بڑے چوٹی کے علماء کا وفد جمعیت علماء پاکستان کے پاس مولانا عبدالستار خان نیازی کے پاس بھیجا تھا، مولانا شاہ احمد نورانی اور ان لوگوں کو پیغامات بھیجے تھے، بار بار رابطے کیے تھے، وفد بھیجا تھا کہ خدا کے لیے کہا تھا کہ اگر آپ اتنا کہیں کہ اسلام کی خاطر اکٹھا ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، اتنا اشارہ کریں تو میں خود چل کر آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں دعوت کے لیے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہاں میں نہ نہ میں، کہا جی ہمیں آپ کی بات پہنچ گئی، ہم پھر خود فون پہ جواب دے دیں گے، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ مگر ہم ان چیزوں سے مایوس نہیں، کیونکہ مقصد اتحاد امت ان کا مشن نہیں، یہ کس کا مشن ہے؟ ہمارا مشن، یہ فریضہ ہمارا ہے کہ ہم پھر جائیں گے پھر جائیں گے پھر جائیں گے، اور مجھے خود چلے جانا پڑا ان کے دروازے پر تو میرا کچھ نہیں بگڑتا، حضور کی امت اور حضور کے دین کے لیے جانا ہے، میں چلا جاؤں گا، ہر ایک کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا کہ آقا کی عزت، دین کی عزت اور اسلام کی حرمت کی خاطر آؤ، کچھ سوچو، مل کر چلے۔ پھر ہر ایک کی مرضی، کوئی چلنا چاہے اس کی مرضی، نہ چلنا چاہے اس کی مرضی، مگر ہمارے دروازے آخر دم تک پھر بھی کھلے رہیں گے، ہر اس طاقت کے لیے جو مصطفی انقلاب کی خاطر ساتھ چلنے پر تیار ہو۔ مگر آپ کو یہ بات اس لیے سمجھائی کہ جن جماعتوں سے اشتراک کی بات ہوتی رہے، آگے ہو یا ہو چکی ہو، آپ نے مشترکہ یہ متحدہ سرگرمیاں، وہ ہر جماعت کا فیصلہ ہے کہ ہر جماعت اپنی اپنی علیحدہ سرگرمیاں جاری رکھے گی، ہر کوئی اپنی اپنی، تاکہ احتیاط سے قدم اٹھایا جائے۔ کیا احتیاط سے قدم اٹھایا جائے، اور اپنے اپنے انداز سے جو مصطفی انقلاب کے لیے اور اپنے اپنے پروگرام کے لیے کام کر رہا ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق بدستور جاری رکھے۔ تو یہ بات آپ کو بنیادی سمجھائی ہے۔ اب انشاءاللہ کل جمعہ کو اور پھر 2 مارچ کو جہاد کشمیر ریلی پر ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا سایہ آپ کے سروں پر قائم ہو، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو آپ پر، اور اس پیغام کو جو آج میں نے بتایا اس کو جگہ جگہ آگے پہنچائے۔ وہ جو کیسٹ آ جائے گی کراچی کی جو میں نے بتائی، وہ جو مشترک اجتماع کے نعرے لگے، اس کو بھی گھر گھر کیسٹ کو پہنچائیں، اس پیغام کو بھی آگے پہنچائیں، اور اس اعلامیہ وحدت کو بھی چھپائیں، اور ان 2 شکوں کو بھی زیادہ سے زیادہ تشہیر کریں۔ پیر کرم شاہ صاحب کو جب پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کوشش 12 ربیع الاول کی رات ختم نبوت کانفرنس سے پہلے بھی مختلف مسالک کے مابین کی تھی، آپ کو علم نہیں ہے اس کی، تو اہل سنت والجماعت، بریلوی مکتب فکر دیوبندی اور اہل تشیع شیعہ، ان تینوں مکاتب فکر کے بہت سے علماء پہلے بھی جمع ہوئے تھے، پے در پے ہمارے ہاں اجلاس ہوا تھا، اور ایک علماء کونسل بنائی تھی، رابطہ کونسل، اس میں شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل سنت سارے علماء کے نمائندے شریک کر کے 12 نکاتی فارمولہ بنایا تھا، اور اس فارمولے پر رابطہ کونسل کا سربراہ پیر کرم شاہ صاحب کو ہم نے بنایا تھا، اور وہ 12 نکاتی فارمولہ جس میں سنی شیعہ اس وقت بھی اکٹھے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا اعلان بھی پڑھ کر پیر کرم شاہ صاحب نے کیا تھا 12 ربیع الاول کی رات، یاد ہے یا نہیں؟ اس کے سربراہ بنے تھے، حالانکہ سنی اور شیعہ اور دیوبندی بریلوی اکٹھے تھے، اس میں بنے تھے، مگر یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ صرف اس مقصد کے لیے نہیں، مصطفی انقلاب کے لیے، وسیع تر کام کے لیے اور جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی رابطہ کیا تھا، وہ تشریف لائے تھے، مفصل بات ان سے ہوئی تھی، ان کی کچھ مجبوریاں ان نے ظاہر فرمائی تھی، بہرحال پھر ان کی وجہ سے بات آگے نہ چل سکی، تاہم ہمارا پیغام رابطہ جاری رہے گا۔ یہ سب بزرگ ہماری سر آنکھوں پر ہیں، ہمارے دل میں ان کی عزت، ادب، احترام، محبت ہے، اور آپ تو خواجہ امیر الدین صاحب سیالوی اور حضرت پیر کرم شاہ صاحب کی بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو ان کی شفقتیں، دعائیں پہلے بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں۔ میں نے تو عرض کیا آپ کو کہ میں ان کے علاوہ جو تنظیمی طور پہ ہمارے ساتھ نہیں دیتے رہے، ان کے پاس بھی جاؤں گا۔ میری مراد میرا شاہ احمد نورانی صاحب ہے، ان کے پاس بھی جانے میں مجھے کوئی عار نہیں، میں حضور کے دین کی خاطر، حضور کی امت کی خاطر، مصطفی انقلاب کی خاطر جانا ہے، تو میں تو حضور کی گلیوں کا جھاڑو بردار ہوں، میرا کیا بگڑتا ہے، میرا تو کچھ نہیں ہے۔ میں ان کے پاس بھی جاؤں گا اور دوسروں کے پاس بھی جاؤں گا، ہر اس کو کہ جو حضور کا کلمہ گو اور امت مسلمہ کا طبقے کا رہنما ہے، تاکہ حضور کی امت، حضور کے دین اور اسلام اور مصطفی انقلاب کے لیے زیادہ سے زیادہ اسلامی قوتوں کو جمع کیا جائے۔ اللہ پاک خیر و برکت دے اور کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
اللہ کا شکر ہے اب صحت اچھی ہے، علاج معالجہ ہوا، عمر سے آپریشن جو ہوئے، ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، وہ بہتر ہو گئے الحمدللہ تعالی، اس کا علاج انہوں نے شروع کر دیا ہے، کوئی تشویش کی بات نہیں ہے بحمدللہ تعالی، بالکل خیریت عافیت اور سلامتی ہے۔ پھر زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے، بھائی اگر اللہ کو منظور ہے یہ کام ہماری زندگی میں ہم سے لینا، یہ نوکری اور چاکری ہماری جاری رکھنی، تو وہ صحت اور زندگی بھی قائم رکھے گا۔ اگر مالک اس کو منظور ہے کہ اب ایک خاص وقت کے بعد یہ ذمہ داری آگے ٹرانسفر کرنی ہے کسی کو، تو وہ مالک ہے، ہم تو نوکر ہیں۔ تو جب تک وہ یہاں رکھنا پسند فرمائے گا ہم یہاں کوشش کرتے ہیں، جب وہ بلاوا دے گا تو ہم اپنا بستر پہلے ہی لپیٹ کے بیٹھے ہیں، چلے جائیں گے۔ تو ہم نے تو ان چیزوں سے پیار بنا ہی نہیں رکھا، جیسے اس کی رضا ہے ہم بھی اسی طرح راضی۔ اور اللہ کا دین جو ہے بیٹے کسی کا، میرا آپ کا کسی فرد کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں حضور کے دین کے، اللہ کے دین کے، دین ہمارا محتاج نہیں، وہ میں نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح۔ اللہ کے دین کی خدمت اور حضور کے اسلام کے جھنڈے کو اونچا کرنے والے کروڑوں لوگ مجھ سے بھی بہتر، بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، اس کے ہاں کمی نہیں۔ ہم تو ہاتھ باندھے نوکروں میں کھڑے ہیں، دست بستہ کے مولا یہ چاکری ہے، اس کو قائم رکھ، ہماری سعادت ہے اس میں۔ اللہ کا منظور ہے تو انشاءاللہ زندگی بھی ہے، سلامتی بھی ہے اور کامیابی بھی ہے انشاءاللہ۔ جس چیز سے پیار ہوتا ہے جب اس کا ذکر چھڑتا ہے تو پھر ذکر جب چھڑ جاتا ہے تو پھر وہ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بھی یہ پہلی بار قاضی صاحب جبہ پہن کے آئے ہیں، ایسے جبے تو پہنا کبھی نہیں کرتے، اور میں نے واقعہ کبھی نہیں پہنے، مگر اس کے بیٹھیے ہوئے تو یہ بھی ایک پیار بھرا واقعہ ہے مدینہ پاک کا، یہ اس یاد کی خاطر پہنا۔ تو واقعہ بھائی آپ بیٹھیے، پچھلے ساتھی نہیں دیکھ سکتے، آپ بیٹھیں سامنے والے بیٹھیں۔ وہ واقعہ یہ ہوا، یہ بھی مدینہ پاک کے کرم ہے، مدینہ ہے۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ جب مدینہ طیبہ مربع میں پہنچا اور نہا کر کپڑے بدل کر حضور کی بارگاہ اقدس کی حاضری کے لیے روانہ ہوئے، اور پہلی حاضری کے لیے جب گیا مسجد نبوی حاضر ہونے لگا، تو مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے، بالکل مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے جو جس طرح فٹ پاتھ اور فرش ہیں، اس فرش پہ کوئی ایک مسکین آدمی اس طرح کے جبے زمین پر لے کے بیٹھا بیچ رہا تھا۔ مدینہ پاک کے لوگ یا باقی اہل عرب اکثر اس طرح کے جبے پہنتے ہیں، مگر وہ کوالٹی میں ہلکے تھے۔ اب مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ مختلف کوالٹیز کے ہوتے ہیں، میں نے سمجھا کہ سارے ایک جیسے جبے پہنے ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ اہل مدینہ بہت سے لوگ جبے سردیوں میں پہنتے ہیں اس شیپ کے۔ تو وہ حضور کی مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے کوئی شخص بیچ رہا تھا، مدنی کوئی شخص تھا، تو یا ممکن یمنی کوئی شخص ہوتے ہیں باہر کے ملکوں کے بھی۔ تو دیکھتے ہی مجھے کبھی ایسا خیال نہیں آیا دل میں، خدا جانے کیوں خیال آیا، مگر وہ جبے دیکھ کر یہ خیال آیا کہ یہ مدینہ پاک کے جبے ہیں، لوگ مدینہ پاک کے پہنتے ہیں، ان میں سے میں بھی ایک خرید لوں، لے لوں۔ تو یہ سردیوں کی راتیں ہیں، شب بیداری میں کبھی کبھی، نماز تہجد کے وقت سردیوں میں مصلی پر کبھی کبھی پہن کے بیٹھوں گا مدینہ پاک کی یاد کی خاطر۔ یہ یوں ایک گزرتے ہوئے خیال آیا ایک لمحے کے لیے کہ جبہ لے لوں۔ پھر مان خیال آیا کہ میں اپنے لیے تو عام طور پہ کوئی چیز خریدا نہیں کرتا، اپنے لیے خریداری نہیں کرتا، اب کیا اپنے لیے خریدنا ہے، تو بس یہ وہ خیال بھی آیا، پھر یہ خیال آیا، پھر مندر چلا گیا۔ ایک آرزو اٹھی مدینہ پاک کی یادگار اس نشانی جبے کی، مگر اس خیال سے کہ میں اپنے لیے کیا خریدوں، یہ چھوڑ کے پھر آگے چلا گیا۔ حاضری دینے کے بعد کوئی 4 گھنٹے 5 گھنٹے حاضری کے بعد جب واپس آئے، روز مدینہ ہوٹل میں جہاں ٹھہرے تھے، تو ایک صاحب ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں وہیں سعودی عرب میں، وہ آئے اور کہنے لگے کہ ایک تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں، قبول کر لیں۔ میں نے کہا بھائی کیا ہے؟ کہتے مدینہ پاک کا تحفہ ہے، بس آپ قبول کر لیں۔ میں نے کہا بھائی آپ دکھائیں تو صحیح پہلے۔ وہ کھول کے دکھایا تو یہی جبہ جس کی آرزو کی تھی وہ جبہ لے کے آیا، مگر جو میں نے دیکھا تھا کپڑے کے لحاظ سے کوالٹی وائز یہ اس سے بہت بہتر تھا، تو میں نے اس کو چوم کر آنکھوں پہ رکھ لیا۔ اس نے کہا یہی مدینہ پاک سے خریدا ہے آپ کے لیے، اس کو پہننا۔ میں نے کہا اب یہ مدینہ پاک کا کرم ہے، آرزو آئی پھر میں نے تو اپنے خیال سے چھوڑ دیا، تو یہ حضور کی عطا ہے کہ چلو ہمارے شہر کا تحفہ بھی پہنو۔ تو پھر یہ آج ہی شب بیداری تھی، میں نے اس سے پہلے اس کو پہنا ہی نہیں،
بالکل نہیں پہنا، لیکن خیال کیا تھا کہ کبھی شب بیداری میں، کبھی سردیوں کی رات، کبھی تہجد کے وقت پہن کے مصلی پہ بیٹھوں گا، ایک مدینہ پاک کی یاد رہے گی۔ جب سن 83 میں مدینہ طیبہ گیا تھا، یعنی 63 میں گیا بچپن میں، پھر 20 سال کے بعد حاضری ہوئی سن 83 میں۔ اس وقت میں ہارٹ ٹربل کے لیے امریکہ علاج پر گیا اور واپسی پر حاضری دی تھی۔ تو بیمار تھا تو ایک کمرے میں جب میں ٹھہرا ہوٹل کے کمرے میں، تو وہاں اس خیال سے کہ دن بھر کا انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تنہا ہو، رات کو 12-1 بجے سوتے تھے، آنکھ لگ جائے، کہیں نماز تہجد اور فجر کی اذان کا جو اول وقت ہے حاضری کا وہ نہ رہ جائے۔ میں نے وہاں سے ٹائم پیس خریدا، پیلے رنگ کا، تو وہ میں اپنے ساتھ کمرے میں مدینہ پاک کے قیام کے دوران رکھ کے سوتا تھا، الارم لگا کے۔ تو وہ آنکھ تو میری خیر خود کھل جاتی تھی، مگر وہ الارم چلتا تھا۔ وہ مدینہ پاک کا جو کہ ٹائم پیس تھا، تو میں پھر 2-4 منٹ 5 منٹ وہ مدینہ پاک کے ٹائم پیس کا الارم پیار سے سنتا رہتا تھا، وہ مدینہ پاک کا ٹائم پیس سنتا رہتا تھا۔ پھر میں وہ لے آیا یہاں، تو میں 5-7 سال ہو گئے، تو بشک خود ہی اٹھ کھڑا ہوں، مگر جب بھی الارم لگاؤں تو اس ٹائم پیس کا لگاتا ہوں، آنکھ کھلی کیوں نہ جائے مگر اس الارم کو چلنے دیتا ہوں، تھوڑی دیر سنتا ہوں، وہی سن 83 کی مدینہ پاک کی یاد تازہ کرتا ہوں۔ تو یہ بعض ایسی یہ پاگل پن کی باتیں ہوتی ہیں ایسی یادوں کی۔ تو یہ پھر میں نے کہا کہ چلو کبھی اس کو پہن کے بیٹھیں گے، تو پہن کے بیٹھیں گے تو مدینہ پاک کے لوگوں کا لباس یاد آ جائے گا۔ تو باقی اس وجہ نہیں کہ میں کوئی جبہ پہننے کے قابل ہو گیا ہوں، نہیں، جبہ پہننے کے قابل نہیں، یہ جبہ پہننا اور بڑے بڑوں کا کام ہے، میں تو اس کو حضور کی شہر کی نسبت سے پہنا۔ تو میں نے کہا یہ پیار بھرا واقعہ بھی ہے تو آپ کو یہ بیان بھی کر دیں، ماشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔